موجود ہیں مہا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا مہا، فائنل کال عمران خان دے رہے ہیں 24 نومبر کو، آپ کو کیا نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ کریٹیکل کال ہو سکتی ہے؟ مجھے سب سے پہلے تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے، جو کہ ایک سیاسی جماعت کے ایک سب سے بڑے لیڈر ہیں عمران خان، انہوں نے اس کو فائنل کال کا نام تو دے دیا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو می، اکارڈنگ ٹو مائی سورسز اینڈ اکارڈنگ ٹو مائی پرسپشن، یہ فائنل کال نہیں ہے. یہ آپ اس کو ایک سیمی فائنل راؤنڈ کہہ لیں، یا پھر اس کو کرکٹ کی ٹرم میں جو کوارٹر فائنل کہہ لیں. وہ اس طریقے سے، کیونکہ جب خان صاحب نے فائنل کال دی، آپ سب نے دیکھا، علیمہ خان نے جو ہے اس کا اعلان آ کے کیا، پریس ٹاک کی اور بتایا کہ خان صاحب نے فائنل کال دے دی ہے، تو اس کے اندر خان صاحب نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا جو بلوچستان کے لوگ ہیں اور جو کراچی کے لوگ ہیں، مطلب یہ جو دو صوبے ہیں، اس کے لوگ اسلام آباد نہیں آئیں گے. اگر یہ پروٹیسٹ اپنے اپنے صوبوں میں کریں. انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر بھی پروٹیسٹ ہوگا، مطلب سندھ کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی. تو اگر یہ فائنل کال تھی یا فائنل کال ہے، تو پھر پورا پاکستان کیوں نہیں اسلام آباد میں اکٹھا ہو رہا؟ میرا تو سوال کیا ہے. یہاں پہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایم پی اے 5,000 بندے اور ایم این اے 10,000 بندے لے کے نکلیں، اور جب وہ نکلیں تو میک شور دے میک ویڈیوز. بالکل. تو بشرا بی بی کی اس سٹیٹمنٹ پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، وہ ایک قسم کی تنبیہ بھی کر رہی ہیں، تاکید بھی کر رہی ہیں، اور ان کو اٹس کائنڈ آف موبلائزیشن جو وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی اس قسم کی کال آتی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، خیبر پختونخوا کا قافلہ سب سے بڑا ہوتا تھا، علی امین گنڈا پور کو لے کے آتے تھے، اور وہی جو ہے پنجاب کے اوپر آ کے حاوی ہو جاتا تھا. لیکن پنجاب کی طرف سے کوئی میجر ہم نے قافلہ نہیں دیکھا، کوئی میجر ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی. 8 فروری کے بعد پنجاب شاید بیٹھ ہی گیا ہے. پنجاب کی طرف سے جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا جو ان کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ مطلب وہ آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، چلے جاتے تو ہیں. ایسا کیا ہے کہ احتجاج کی جب آپ کال دیتے ہیں تو لوگ اتنا نہیں نکلتے، لیکن ووٹ دینے کے دن لوگ بہت نکلتے ہیں؟ دیکھیں، ووٹ خان کا ہے، ووٹ خان کا تھا، ووٹ خان کا ہے، اور ووٹ خان کا رہے گا. خان کی کال ہے. اب ہم دیکھیں، اگر ہمیں کوئی کال آتی ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو اس کو مینج کرنے کے لیے، موبیلائز کرنے کے لیے آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے، آپ کی کارکردگی ہوتی ہے. آپ نے صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کو نہیں، لوگوں کو بھی موبیلائز کرنا ہے نا. تو اگر آپ ٹکٹ ہولڈر ہیں، آپ نے خان کے نام پہ ووٹ لیے ہیں، یا اگر آپ ایم این ایم پی ہیں، تو آپ لوگ اکٹھا کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بندہ اکٹھا کرنے میں کیوں نہ وہی نا، بشرا بی بی اسی بات پہ جو ہے ان کا فوکس ہے کہ اتنے لوگ نکلے، ویڈیوز بنائے اور ہمیں پتہ لگا. کیونکہ فائنل کال دیکھیں تبھی آپ کہتے ہیں نا جب تک آپ کے مطالبات نہ پورے. اچھا، یہ جو مطالبات ہیں خان کے کہ 25 امینڈمنٹ ہونی چاہیے، رہائی، رول آف لا، خان نے کہا اگر ہمارا مینڈیٹ واپس ہو جائے تو ہم یہ 24 والا جو احتجاج ہے یہ نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی تو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی مذاکرات ہونے کے امکان ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ خان صاحب نے 3 شرطیں رکھی ہیں. انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم اس کو ریورس کیا جائے. دوسرا، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا مینڈیٹ آپ نے 8 فروری کو چوری کیا اس کو بھی واپس کریں. اور تیسری بات انہوں نے جو موسٹ امپورٹنٹ کہی، اس نے کہا جو ہمارے بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا بھی کیا جائے اور ملک میں آئین و قانون کا نفاذ ہونا چاہیے. سو اب بات یہاں پر آ کے ہو جاتی ہے، بات یہاں پر آ کے جو ہے سٹاپ ہو جاتی ہے. لیکن لگتا کیوں، نظر کچھ یوں آ رہا ہے کہ خان صاحب تو اس کے اوپر رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہتی ہے خان صاحب کے 3 مطالبے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو اہم مطالبہ ہے وہ خان کی رہائی ہے. لیکن جس طریقے کے معاملات ہیں، جس طریقے کی بیک ڈور ڈسکشنز چل رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اتنا جلدی خان صاحب رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. وہاں یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ خان کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ خان کی اپنی پارٹی کے جو موقف ہیں وہ الگ الگ ہیں. علی محمد خان نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، علی امین گنڈا پور کہتے ہیں مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی وقت نہیں ہے. فارم 47 کے اوپر ان کی گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے. مطلب اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ اس طرح کولیپس کریں کہ جس طرح کوئی آسمان سے زمین پر آ کے گر جاتا ہے. تو گورنمنٹ کی، فارم 47 کی گورنمنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے، نہ ہی وہ عمران خان سے جو مذاکرات کر سکتے. اب مذاکرات کس نے کرنے؟ مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں کہ جن کے پاس پاور ہے. مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں جو اس فارم 47 کی گورنمنٹ کی سہولت کاری کرتے رہے ہیں، اور وہی لوگ مذاکرات کریں کیونکہ وہی ملک چلاتے ہیں، وہی ڈیسیجن میکر ہیں، وہی جو ہے سب کچھ کرتے ہیں. سو عمران خان نے کل جب آئے ہیں علیمہ خان ان سے گفتگو کر کے، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے. آپ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر ان کے پاس پیغام لے کے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہم اجازت دیں کہ ہم ان سے مذاکرات کریں. اور اطلاعات کچھ یوں بھی ہیں کہ بیک ڈور ان کے کچھ معاملات چل رہے ہیں، مذاکرات بیک ڈور کے معاملات چل رہے ہیں.
बैक डोर के मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपको लगता है कि एहतजाज से पहले इनके मुतालबात को पूरा कर दिया जाएगा? अगर उनको यकीन दहानी करा दी जाती है, मैं आपको साथ साथ अलीमा ये भी बताते चलूं कि खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है जो तकरीबन 10 लोगों पर मुश्तमिल है, जो ये फैसला करेगी कि एहतजाज होना है, मतलब ऑब्वियसली होना तो है, अगर वो खत्म होता है या वो डिले होता है या वो पोस्टपोन होता है ड्यू टू सम रीजन और वो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, तो उस कमेटी के पास राइट है कि वो उसको कॉल ऑफ कर सकते हैं। अच्छा माहा, मुझे ये बताएं, खान साहब की बहनें बहुत एक्टिव हैं, वाइफ बहुत एक्टिव हो रही हैं पॉलिटिक्स में, बिल्कुल। क्या आने वाले वक्त में ये सियासत में आएंगी या बैक फुट पे ये खेल रही है? देखें अलीमा, अगर आपने 2018 से अब तक ये गवर्नमेंट देखी हो, पीटीआई की आप सब ने भी देखी, कई दफा ये बातें चलती रही कि पंजाब को जो चलाती रही, पंजाब को जो होल्ड जिनके ऊपर था वो इमरान खान की ज़ौजा, ये बहुत बातें, बहुत सोर्सेज को कंफर्म करते रहे कि उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग की जाती थी, जो गवर्नमेंट के मामलात थे, उसमें इंटरफेरेंस थी इमरान खान की ज़ौजा की। गो के खान साहब इस बात को बार बार डिनाई करते रहे, बार बार कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस तो हमें नजर आया, चाहे वो फराह गोगी हो, चाहे वो मलिक रियाज हो, बाकी तमाम तर मामलात हो, तो उनका इन्फ्लुएंस तो था। नंबर 2 बात आ गई अलीमा खान के ऊपर, तो अलीमा खान का तो मुझे लगता है कि खान साहब नहीं चाहते कि अलीमा खान सियासत के अंदर आए, लेकिन अलीमा खान से जितनी दफा पूछा गया और उनसे कि आप सियासत में आना चाहेंगी, तो उनका उसके ऊपर एक डमाडोल सा रिस्पॉन्स था, ना वो हाँ थी ना वो ना थी, और वो खुद बकलम खुद वो शायद चाहती है कि सियासत